السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم اور اس کی 26 آیتیں۔ ترتیب مولانا ارشد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند۔ ناظرین و سامعین، آپ سے درخواست ہے کہ آپ محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اس کے اندر آپ کو بہت ہی قیمتی ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی۔ قرآن کریم اور اس کی 26 آیتیں۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ چند مہینوں قبل ملک میں قرآن شریف کی 26 آیتوں کے متعلق یہ آواز زیادہ زور پکڑ رہی تھی کہ قرآن مسلمانوں کو مشرکین یعنی مورتی پوجکوں کے قتل کرنے اور مار ڈالنے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کی جن جن آیتوں میں مورتی پوجکوں کو قتل کرنے کا حکم آیا ہے ان کو قرآن سے نکالا جائے، کیونکہ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کسی بھی غیر مسلم اور مورتی پوجک کو دنیا میں جینے کا حق نہیں دیتا اور اس کے ساتھ اچھے رہن سہن کو ناجائز سمجھتا ہے۔ حالانکہ قرآن شریف میں سورۃ نمبر 60 آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ اس کا ترجمہ ہے: اے مسلمانوں، اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جو لڑتے نہیں تم سے دین پر اور انہوں نے نکالا نہیں تم کو تمہارے گھروں سے کہ کرو ان سے بھلائی اور انصاف کا سلوک۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تو منع کرتا ہے تم کو ان لوگوں سے جو تم سے دین پر لڑے ہیں اور انہوں نے دین پر تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور شریک ہوئے تمہارے نکالنے میں کہ ان سے دوستی کرو، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ گنہگار ہیں۔ یہ قرآن کا ایک عام حکم ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن غیر مسلموں کے ساتھ اچھے سلوک اور اچھے رہن سہن سے ہر حال میں منع نہیں کرتا، بلکہ وہ مشرکین کے ایک خاص گروہ سے جو مسلمانوں کو مذہب کی بنیاد پر جینے کا حق نہیں دیتا تھا قتل و قتال کرتا تھا، مسلمانوں کو اپنے گھروں سے نکالتا تھا اور ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیتا تھا، ان کے ساتھ دوستی کرنے اور دوستی رکھنے سے منع کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 90 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ اس کا ترجمہ ہے: سوائے ان مورتی پوجکوں کے جو ایسے لوگوں سے جا ملتے ہیں جن میں اور تم میں مصالحت ہے یا خود تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ بھی لڑنے سے تنگ یعنی منقبض ہوں، یہ اللہ کا انعام ہے، نہیں تو اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط یعنی دلیر کر دیتا اور وہ تم سے لڑنے لگتے۔ پھر اگر وہ مشرک لوگ تم سے ایک طرف ہو جائیں یعنی تم سے نہ لڑے اور تم سے کنارہ کش رہیں تو اللہ نے تم کو ان پر کوئی راستہ نہیں دیا۔ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی مشرکین کے ساتھ قتل و قتال کا حکم دیا جا رہا ہے وہ عام مورتی پوجکوں اور مشرکوں کے ساتھ نہیں بلکہ انہی مشرکین کے ساتھ ہے جو کسی حال میں بھی سرزمین عرب میں کسی جگہ بھی مسلمانوں کو جینے اور رہنے کا حق نہیں دیتے تھے، جس کی مختصر سی تفصیل یہ ہے کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرۃ العرب مکہ میں پیدا فرمایا۔ یہاں کے رہنے والے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اسی کو دین سمجھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک انہی لوگوں میں نہایت شرافت اور پاک دامنی کے ساتھ رہتے رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت و رسالت کی ذمہ داری ملی اور آپ نے اللہ کے حکم سے ایک اللہ کی عبادت کی تبلیغ شروع کر دی تو مکہ کے رہنے والے چونکہ بت پرستی کرتے تھے اس لیے مکہ والوں نے اللہ کے رسول اور اس کے متبعین کو بڑی بڑی تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ پھر بھی اس کے بعد 13 سال تک اللہ کے حکم پر آپ مکہ میں ہی مقیم رہے اور اپنی قوم کے ظلم و تشدد کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گنے چنے شیدائی رات اور دن سہتے رہیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں تھا کہ یہ لوگ اس ماحول میں جہاں مکہ والوں نے 360 بت کعبۃ اللہ میں اور اس کے ارد گرد رکھے تھے وہاں یہ لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ چنانچہ مکہ کے مورتی پوجکوں کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر 80 کے قریب مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے گھر بار اور آل و اولاد چھوڑ کر سکون کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے حبشہ چلے گئے۔
مکہ معظمہ میں 13 سال تک آپ کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ اگر طاقت ہو سکتی تھی تو اپنے خاندان اور قبیلے کی طاقت ہو سکتی تھی، مگر وہ سب کے سب مذہب کی بنیاد پر آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے شدید مخالف تھے اور ایسی تکلیفیں دیتے تھے جن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ایک دن اپنے اور پرائے مکہ کے بڑے بڑے سردار اپنے ہاتھوں سے آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو کر جمع ہو گئے تو اللہ کے حکم پر اور اللہ کی حفاظت میں آپ انہی لوگوں کے درمیان سے نکلے اور مدینہ منورہ آ گئے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھی اور خدمت گزار صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہاں آ کر اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی حکومت قائم کی، جس کا کیپٹل مدینہ منورہ کو بنایا اور تمام وہ چیزیں جن کی کسی حکومت کو ضرورت ہوتی ہے وہ سب مہیا کی۔ یہاں آپ کی وفادار اور آپ کے اشارے پر مر مٹنے والے فوج بھی ہے، آج کی اصطلاح میں بیت المال، اسٹیٹ بینک بھی ہے، قید خانہ بھی ہے، غرض وہ تمام چیزیں ہیں جن کی ضرورت تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ سے آنے والے دیش تیاگ کرنے والے آپ کے ساتھیوں نے بھی مدینہ ہی کو اپنا وطن بنا لیا۔ مکہ کے رہنے والے لوگ اس کو کب گوارا کر سکتے تھے کہ جن لوگوں کو بے سر و سامانی اور بے بسی کی حالت میں اپنے گھر مکہ سے نکال دیا وہ کھلم کھلا ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے، حکومت قائم کر کے بیٹھ جائیں اور ان کا سکہ عرب میں چلنے لگے۔ چنانچہ دشمنی کی آگ اور طاقت کے نشے میں اپنے پہلوان لڑاکوں اور سرداروں کو لے کر ہتھیاروں سے سج دھج کر بدر کے میدان میں ان بے سہارا لوگوں کو تہس نہس کرنے کے لیے اور پہلی اسلامی حکومت کو بے نام و نشان کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ لیکن حکومت اور طاقت تو اللہ کی ہے، اس نے ان بے سہارا تھوڑے سے لوگوں کے ہاتھوں سے ان کی ایسی درگت بنائی جس کا مکہ کے قریش تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس ذلت اور رسوائی اور ہزیمت نے ایک طرف تو مسلمانوں کے حوصلہ کو بڑھایا اور دوسری طرف قریش کے دل میں دشمنی کی ایسی آگ لگا دی جس کی صحیح تصویر کھینچنا بھی مشکل ہے۔ دشمنی کی اسی آگ کے نتیجے میں شکست کے بعد پے در پہ احد اور احزاب کے لڑائیوں میں قریش مکہ نے مدینہ پر چڑھائی کی ہے۔ اللہ کے رسول اور مسلمانوں نے مکہ پر نہیں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد یہ حقیقت سامنے آ جانی چاہیے کہ قرآن میں جہاں بھی مورتی پوجک اور مشرکین کے ساتھ قتل اور قتال اور لڑائی کا حکم آ رہا ہے وہ سب مورتی پوجک اور مشرکین کے ساتھ نہیں بلکہ انہی لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے جن کے سینے مسلمانوں کی دشمنی کی آگ سے تندور بنے ہوئے ہیں۔ نہیں تو کسی غیر مسلم کے ساتھ حسن معاشرت اور اچھے رہن سہن کا حکم ہمیشہ سے ہر مسلمان کے لیے وہی ہے جس کو اس مضمون کی ابتدا میں سورت نمبر 60 کی آیت نمبر 8 میں بتایا گیا ہے۔ جو لوگ تمام غیر مسلموں کو ہمیشہ جہاں تہاں قتل کر ڈالنا اسلام کی تعلیم سمجھتے ہیں انہوں نے اسلام میں کچھ بھی نہیں سمجھا۔ اسلام اللہ کا بھیجا ہوا ایک آسمانی مذہب ہے اور کوئی آسمانی مذہب اللہ کے بندوں کے قتل کا حکم ظالمانہ طور پر نہیں دیتا۔ ہاں اللہ کے بھیجے ہوئے مذہب کا چراغ گل کرنے کے لیے یا اسلامی حکومت کی جڑ کھودنے کے لیے کوئی حکومت یا طبقہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اسلام کی ان کے ساتھ کوئی صلح نہیں ہے۔ اس مختصر سی تمہید کو سامنے رکھنے اور سوچنے پر یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ ایسی دشمنی رکھنے والے اور حکومت کی جڑ اکھاڑنے والے لوگوں کو آج بھی دنیا میں کوئی دودھ نہیں پلاتا بلکہ ان کے ساتھ وہی کیا جاتا ہے جو اسلام نے کیا، اور قرآن کی آیات قتال میں اس کو بیان فرمایا اور سورت نمبر 60 کی آیت نمبر 9 میں اسی مضمون کو واضح طور پر ظاہر بھی فرما دیا۔ اس مذکورہ حقیقت سے ناواقف لوگ ان آیتوں کو مذہب کی بنیاد پر تمام مشرکین کی مخالفت اور قتل کے معنی میں لیتے ہیں جبکہ یہ غلط ہے۔ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 یہ بتا رہی ہے کہ وہ غیر مسلم جو تمہارے دشمن نہیں ہیں تم ان کے ساتھ اچھے سلوک اور اچھے ویوہار کے پابند ہوں۔ ایک اور آیت جس کو ان 26 آیتوں میں پیش کیا جاتا ہے وہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 28 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اے ایمان والو شرک کرنے والے ناپاک ہی ہیں تو وہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ یہاں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے مراد تمام شرک کرنے والے اور اللہ کے ساتھ بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن خود آیت میں شرک کرنے والے ناپاک ہیں کے ساتھ وہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ ہیں جن کا کوئی گناہ کا کام کعبۃ اللہ کی عظمت کے خلاف ہو رہا تھا، اس لیے ان کو بیت اللہ اور مسجد حرام کے قریب بھی آنے سے منع کیا گیا ہے، اور شرک کے ساتھ ساتھ یہ ناپاک کام ان خاص مشرکین کے ناپاک اور نجس ہونے کے جانے کا سبب ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد پہلے حج کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جن باتوں کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا ان میں یہ بھی ایک خاص کام تھا کہ اس سال کے بعد کوئی سر سے پیر تک ننگا دھڑنگا کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گا، کیونکہ قرب جوار کے غیر مسلم لوگ کعبۃ اللہ کا طواف مادرزاد برہنہ اور ننگے کیا کرتے تھے، یعنی اس برہنگی اور ننگے پن کو انہوں نے اپنے دین کا حصہ بنا رکھا تھا۔ جس طرح ہماری زبان میں اگر عقل کے خلاف کوئی کام کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس
شخص کی عقل پر پتھر پڑ گئے یا عقل پر کتے مود گئے ہیں۔ قریب اسی طرح یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی عظمت و جلال والے گھر کے طواف جیسے مقدس عمل اور عبادت کو مادرزاد برہنگی کی گندی شکل میں عبادت کا روپ دے رکھا ہے، ان کا یہ کام ہی نہیں گندا ہے بلکہ وہ تو کل کے کل ہی گندے ہیں۔ نوٹ: جو لوگ مذہب کی بنیاد پر اسلام میں غیر مسلموں کے قتل کو جائز سمجھ رہے ہیں، انہوں نے صرف قرآن کی کچھ آیتوں کے ترجمے کو پڑھ لیا اور اس کی تفسیر کو نہیں پڑھا، اس لیے ان کو ٹھوکر لگی ہے۔ اگر وہ سورۃ نمبر 60 کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 کے معنی پر غور کر لیتے اور ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے قتل و قتال کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو بات صاف ہو جاتی، کیونکہ یہ قتل و قتال کی آیتیں اگر تمام مشرکوں کے لیے ہوتی تو سورہ نمبر 60 کی آیت نمبر 8 میں اور سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 90 میں عام مورتی پوجکوں کے ساتھ اچھے ویوہار اور قتل و قتال نہ کرنے کی بات قرآن میں کیسے کہی جا سکتی تھی؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف صحیح ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان 1400 سال سے اسی عقیدے کے ساتھ پڑھتا پڑھاتا ہے، مرتا اور جیتا ہے، اس کو غلط کہنا سراسر غلط ہے۔ ہاں، اپنے اشکال کو دور کرنے کے لیے تفسیر پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ایک بہت ہی اہم ویڈیو۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔